اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران پہ حملہ کر دیا۔ ایران نے جہاں جہاں امریکی اڈے تھے، قطر میں، کویت میں، ابوظہبی میں، دبئی میں، ریاض میں، وہاں حملہ کر دیا۔ ادھر پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو رہی ہے، اور پاکستانی فوج نے افغانستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر کیا تبصرہ کیا جائے اور ایک عام آدمی کیا کنکلوڈ کرے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ میں نے آج صبح اپنے بہت سارے دوستوں کو جو بہت دانشور دوست ہیں ان سے بات کی۔ اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ لوگ ہیں، دانشور اور انالیسس کرنے والے لوگ۔ تو مجھے کسی کے ذہن میں بھی کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آئی، اور جو میں نے سمجھا اس میں چیزوں کی کڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس کا جو گریٹر پلان ہے وہ کیا ہے، اور یہ ساری کی ساری صورتحال ہمیں کہاں لے کر جائے گی، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ اگر کسی نے اس کو پہلے سے پلان کیا ہوا ہے اور آرکیسٹرا اس کو کیا ہوا ہے سب کچھ، تو کیا وہ ڈیزائرڈ آؤٹ کم جو اس پلان کا حصہ ہے وہ اچیو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ جب جنگ اس طرح سے شروع ہوتی ہے اور متعدد ملک اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور ان کی آپس میں کمپلیکس کو ریلیشن ہوتی ہے، تو کوئی پتہ نہیں کہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ کیا ایونٹ ایسا ہو جائے جو اس پوری کے پورے کانفلکٹ کی شکل کو تبدیل کر دے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اگر آپ ان تمام کڑیوں کو ملائیں تو ایک عرصے سے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اور بہانے بنا بنا کر اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور امریکہ بھی جب اس کا دل چاہتا ہے تو آ کے وہاں حملہ کر دیتا ہے، اور ایران مسلسل ایک ڈیفائنس اور ایک ریزسٹنس جو ہے وہ شو کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں ان تمام ممالک کو تقریباً تباہ کر دیا گیا ہے۔ وہاں کی حکومتیں اب ایکچولی کچھ بھی خاص کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور وہ بالکل اپنی اکانومی، اپنے پولیٹیکل سٹرکچر میں وہ بالکل یا تباہ ہو چکی ہیں یا ڈیپینڈنٹ ہو چکی ہیں۔ ادھر سے متعدد بار جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل بنانے کا ایک خواہش اور ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کے اندر شدت محسوس ہو رہی ہے، اور اس شدت کے پیش نظر جو بھی اقدامات اسرائیل کرتا ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں ان کے الائز، جن میں سب سے زیادہ امریکہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور اس وقت جو پوری دنیا کا ایک اصول موریلٹی اور ایتھکس کا اور مساوات کا ہوتا ہے وہ بالکل یاد نہیں رکھا جاتا، اور ہمیں ایک انٹلیکچول اور مورل ایروگنس نظر آتی ہے اس رویے اس دوران میں۔ اچھا، دوسری طرف اس سارے خطے میں پاکستان کی بڑی اہمیت ہے۔ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان ایک بہت اسٹرانگ آرمی ہے پاکستان کی، اور بڑی پروفیشنل اور ایسی آرمی ہے کہ جو دنیا کی ٹاپ کی آرمیز میں تصور کیا جا سکتا ہے پروفیشنلی انہیں، اور وہ اس کا جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ایک پیکٹ ہے جس کے تحت اگر سعودی عرب پہ حملہ کیا جائے گا، اور یہ پیکٹ نہ بھی ہوتا تو اس سے پہلے بھی پاکستان مقامات مقدسہ کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا رہا ہے، تو اب اس سارے تنازع میں سعودی عرب کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے۔ ادھر سے سعودی عرب کا یمن کے ساتھ ایک تنازع چل رہا ہے جو کہ وہ بھی کسی وقت بھی فلیئر اپ ہو جاتا ہے، اور جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے، اور پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ بھی اسی پوری دنیا کے یہ سارے منظرنامے کے ساتھ شروع ہوئی ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور اس ساری ٹرائنگل میں ایران، افغانستان، پاکستان، یہ ایریا یہ اس میں کیا ہوگا، اس کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا ہر سوچنے والا دماغ ان تمام چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کر کے اگر سوچتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اب صرف یہ کسر باقی ہے کہ روس اور امریکہ اس جنگ میں کیا کرتے ہیں۔ یورپ تو پہلے سے ہی بیچارہ
یعنی ایک طرح سے فارغ ہی ہوا ہے سارا، اور یوکرین کی جنگ نے اس کا بالکل ایک ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اب روس اور چائنا کتنی دیر تک خاموش رہ سکتے ہیں؟ آبویسلی اس کانفلکٹ کے نتیجے میں ان کے اپنے بھی دفاعی اور اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ ہٹ ہونے جا رہے ہیں، اور ان کے بھی اپنے الائز ہیں۔ اور ادھر یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چل رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑی تعریف کرتے ہیں ہماری جو قیادت کی، اور دوسری طرف انڈیا اور اسرائیل کا آپس میں ایک بہت نیکسس بنا ہوا ہے، اور آبویسلی اس نیکسس کا امریکہ بھی پارٹ ہے۔ لہٰذا یہ سارے کو ریلیشنز بہت ہی کمپلیکس قسم کے کو ریلیشنز ہیں، اور ان کے نتیجے میں اگر کوئی ایک باٹم لائن کہی جا سکتی ہے کہ اگر چائنا اور رشیا بھی اگریسولی اس کے اندر آئیں گے، جیسا کہ ابھی رشیا کی طرف سے ایک بیان آیا ہے پوٹن کا کہ امریکہ کے کچھ بحری جہاز ڈبونے پڑیں گے، تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر اس پوری دنیا کے اندر ایک ایسی جنگ جو آئنسٹائن کے بقول انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تیسری عالمی جنگ کس اسلحے سے لڑی جائے گی، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ چوتھی عالمی جنگ لاٹھیوں کے ساتھ لڑی جائے گی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس بات کہنے کا کیا مطلب ہے کہ تیسری جنگ عظیم اگر ہوئی تو یہاں کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ اب مسئلہ جو ہے وہ بندوقوں سے فائر کرنے کا اور ٹینکوں اور توپوں سے فائر کرنے کا نہیں ہے، اب مسئلہ ایک ڈیجیٹل وار کا ہے، بایولوجیکل وار کا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جنگوں کو ٹریک کرنے کا ہے، اور ایئر پاور کا ہے، اور ڈرونز کا ہے، اور نیوکلیئر ویپنز کا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس دنیا کی کیا شکل ہوگی تو وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا کا یہ جو ایک مسخ شدہ چہرہ بن گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ انڈیویجول ملکوں کے عوام کو دیکھیں تو عوام کی اکثریت کسی قسم کی جنگ نہیں چاہتی۔ عوام کی اکثریت جو چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ امن ہو، سکون ہو، جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ پراسپر کرتے ہوئے اچھا کھاتے پیتے رہیں۔ دنیا کی اکثریت یہ چاہتی ہے، لیکن چند لوگ ہیں اوپر جو کہ اس پوری دنیا کے نظام اور نسق کو کنٹرول کر رہے ہیں یا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور جن کے پاس پیسے کی بہتات ہے، وہ اس دنیا کے آرڈر کو کس طریقے سے ڈیزائن کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر کئی جو ہے حکومتیں ہیں وہ ان کے پپٹس ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بیسیکلی اس پورے سسٹم کو رن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک فرد کے طور پر، میں ایک جاوید اقبال ایک فرد کے طور پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ میں یہ ایک طرح کی توجہ دلا سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی جو انٹیلیجنشیا ہے، جو دنیا کے بڑے رائٹرز ہیں، جو دنیا کی یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ہیں، جو تھنک ٹینک کے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سین لوگ ہیں، ان کو اب کوئی آواز اٹھانی چاہیے، اور یہ آواز کسی ایک شخص کے خلاف نہیں، بلکہ اس کرۂ ارض کو بچانے کے لیے، اس زمین کو بچانے کے لیے، اور یہاں ایک زندگی کو بچانے کے لیے، اور یہاں ایک تہذیب کو بچانے کے لیے ان سب کو ایک سین آواز اٹھانی چاہیے کہ بس کرو خدا کے لیے، یہ سارے جو تم لوگوں نے اپنے مالی مفادات کے لیے یہ جو تم نے ایک چکر چلایا ہوا ہے، مہربانی کر کے اس کو بس کرو، کیونکہ اگر یہ آواز نہیں اٹھے گی، اور یہ ایک دنیا کے ہر ملک سے ایک سین آواز جو کہ اس سارے خرابے کے اندر کوئی امن کی طرف دعوت دینے والی نہیں اٹھے گی، تو یہ تو لگتا ہے کہ جو تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے نا تہذیب کا، یعنی ایک بہت بڑی ایجپشین تہذیب تھی، بہت بڑی جو رومن تہذیب تھی، بہت بڑی یہاں یعنی دنیا کے اندر گریک تہذیب تھی، اور جتنی تہذیبیں تھیں وہ اپنا ایک پورا سائیکل پورا کر کے اور پھر ختم ہو جاتی ہیں، تو ہماری اس موجودہ تہذیب کا بھی ایک سائیکل ہوگا، لیکن لگتا ہے کہ اب چند لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس
تہذیب کی سپیڈ کو اب کئی گنا بڑھا دینا ہے اور تاریخ کے اس سرکل کو جلدی مکمل کرنا ہے. اور مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی عمر کے اس حصے میں کہ یہ چیزیں اتنی سپیڈ سے ہو رہی ہیں کہ شاید میری اپنی زندگی میں ہی مجھے وہ خدا نخواستہ وہ جو اینڈ آف دی ٹائم تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اینڈ آف دی سیولائزیشن کا خدا نخواستہ دیکھنا اگر زندہ رہا تو وہ شاید نہ ہمارے ایک عمر کے چھوٹے حصے میں ہی دیکھنے کو مل جائے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو یہ میرے کچھ بکھرے ہوئے خیالات تھے اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی دنیا سے کوئی آواز آئے اور دنیا سے جو پڑھے جن کی آواز, میں تو ظاہر ہے ایک عام معمولی سا آدمی ہوں, مگر دنیا میں جو بڑے لوگ ہیں, جو بڑے بڑے ریسرچ جنہوں نے کی ہے, جو فلسفی کے ماہر ہیں, جو مذہبیات کے ماہر ہیں, جو ایک ڈیوائن کنیکشنز کو سمجھتے ہیں, وہ کوئی آواز نکالیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا انسانوں کو مارا جا رہا ہے, اور یہ کیا ہو رہا ہے کہ بے گناہ لوگوں کے اوپر اس قدرہ بمباری ہو رہی ہے. یعنی دو بندوں کی ایک خواہشات ہیں, ان خواہشات کو پورا کرنے کے نتیجے میں گاؤں کے گاؤں اجڑ جاتے ہیں اور شہر کے شہر برباد ہو جاتے ہیں. افطار کا وقت ہونے والا ہے, میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کیجیے.